بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآلہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ آج کی یہ مجلس مخصوص و منسوب ہے اس شہنشاہ معظم کے ساتھ جو 12 میں رہ کے باب الحوائج ہے۔ پہلی سطر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں۔ کیا کہنے جناب زہرا تیرے بیٹوں کے، کیا شان ہے میری مخدومہ تیری اولاد کی، جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ مالک کونین عزتوں سے نوازے، بادشاہ زادین ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کیا کہنے سیدہ تیرے بیٹوں کے، جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں یا محمد بھی ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں علی بھی ہوتے ہیں، سارے محمد بھی ہیں سارے علی بھی ہیں، لیکن زیادہ حدیث محمد 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 کا ذکر آیا، علی علی کا ذکر اس لیے نہیں آیا بندوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوتا۔ بادشاہ حسین عزتوں سے سلام، زمانے سے ایک علی برداشت نہ ہوا۔ اے آل سارے علی کھل کے علی بن کے آ جاتے تو زمانے کی کیا حالت ہو۔ جس بادشاہ کا ذکر جناب راحت کاظمی صاحب نے جو دربار سجایا، رات کے اس پہر میں یہ سجا ہوا دربار، یہ جاگتی ہوئی آنکھیں، یہ سرکار موسی کاظم کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے نوکر، وقت کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا رہے ہیں تخت والا مر گیا کردار والا زندہ۔ بسم اللہ۔ یہ سارے کے سارے چہرے اس قیدی امام کی تائید میں آئے جسے زندان میں بند رکھا گیا تھا، لیکن جس نے بند کیا تھا آج اس کے تخت کا وارث بھی کوئی نہیں، جسے زندان میں رکھا تھا اس کا وارث آج بھی ہے۔ لہٰذا یہ بھرا ہوا دربار اس بات پہ گواہ ہے، تخت ٹوٹ گیا، کردار محمد آج بھی زندہ ہے۔ امامت کی 7ویں زینے پہ بیٹھا ہوا یہ شہزادہ، نبیوں میں موسیٰ آئے تو اور ہوتا ہے، اماموں میں موسیٰ آئے تو اور ہوتا ہے۔ نبیوں کا موسیٰ عصا سے معجزہ دکھاتا ہے، امامت میں موسیٰ کن کہہ کے معجزہ دکھا دیتا۔ اس مالک کی ساری زندگی اس مولا کی ساری زندگی بابا جی کیونکہ گزری ہی زندان میں ہے تو لہذا فضیلت کے بھی سارے موتی زندان ہی سے حاصل ہوئے۔ جب زندان میں پیر احمد شاہ جی کہہ دیا گیا تھا اس امام سے کہ امامت کا اختیار تو اب واپس ہو گیا، اور ایک شخص نے کہا تھا اگر امام کے پاس غیب کی کنجیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ زندانوں میں بند کیوں ہوتے ہیں؟ جب ان کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں تو پھر یہ قید خانے میں مقید کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، امام نے کہا امامت کو کمزور نہ سمجھنا، اگر میں کہوں تو یہ سامنے والی دیوار سونے کی ہو جائے۔ ابھی امام نے اتنا کہا کہ دیوار سونے کی ہو گئی، دیوار سونے کی ہونا تھی، لوگ حیران اور پریشان ہوئے۔ امام نے دوبارہ اشارہ کیا، پھر پتھر کی ہوئی، امام نے پتھروں کی طرف نگاہ کر کے کہا میں نے امر تو نہیں کیا تھا، میں نے حکم تو نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا تھا اگر میں کہوں میرے امر کا انتظار کیوں نہ کیا، اولے الامر کے امر سے پہلے سونے کی کیوں ہوئی؟ دیوار نے بول کے کہا مولا میں تو آپ کے غلامی میں ہوں، میں تو آپ کے امر کے منتظر تھی، لیکن جب آپ کہہ رہے تھے ان میں سے ایک حرامی کے دل میں یہ شک پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے فوراً ہو کے بتایا کہ ایسے ہو سکتا۔ بسم اللہ۔
لہذا امامت قید خانے میں بھی امام، زندان کے پیچھے جا کے امامت کا رتبہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ ہاں جو دنیا کا بادشاہ ہو وہ زندان میں جا کے بادشاہ نہیں رہتا۔ راول پنڈی والے بھی نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ آپ ہی کے تو قریب اڈیالہ بھی ہے۔ بادشاہ بابا جی زندان میں چلا جائے تو بادشاہ نہیں رہتا، امام قید خانے بھی ہو، امام ہو۔ امام تخت کا محتاج نہیں، امام تاج کا محتاج نہیں۔ ضروری نہیں کہ امام کے لیے تخت ہو تو پھر اس کے پاس امامت۔ حضرت یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے۔ تخت کسی بھی بے عزت کو عزت نہیں دیتا۔ وقتی طور پہ زمانے پہ جاہو جلال روب کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن تخت سے کسی کا صاحب عزت ہونا ضروری نہیں۔ امامت اللہ کا وہ دیا عہدہ ہے۔ امام زندان میں بھی امام ہوتا، کیونکہ یہ دن بادشاہ کا مخصوص ہے، اور آج کی یہ شب بیداری کو امام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، ورنہ موضوع 13 رجب بھی ہو سکتا تھا، موضوع 15 رجب بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجلس کا عنوان کیونکہ سرکار کے حوالے سے ہے تو میں کوشش کروں گا جتنی دیر تک ذکر کی تلاوت کی جائے اسی شہنشاہ کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے میری قوم کا نوجوان یہ ضرور سوچے کہ آخر امت امام کو قید کیوں کرتی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ امام کسی بھی بادشاہ کی حکومت کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنا۔ امام نے کسی بھی بادشاہ کی، ٹھیک ہے وہ حکومت سنبھالے ہوئے تھے، امام نے کسی بھی جگہ پہ حکم نہیں کیا کہ شہنشاہ کو بادشاہ کو قتل کر دو۔ پھر امام کو قید کیوں کیا جاتا تھا؟ جو نوجوان بیٹھے ہیں بزرگوں کو میں سبق سنا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے ایک فکر دینے لگا ہوں، اور نوجوان بول کے تائید کا حق ضرور ادا کیجئے گا۔ جب یہ امام کو قید کرتے تھے تو وجہ کیا تھی؟ کیا دشمنی تھی امام کو قید کرنے میں؟ یہ امام کا بدن قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے ہٹاتے تھے۔ اس لیے کہ اگر یہ کردار زمانے کے سامنے رہا تو پھر کردار محمد لوگوں کی نظر میں مشعل راہ بن جائے۔ لیکن امامت قید خانے میں بھی حجت وہی کردار ادا کرتی ہے جو امام نے مجمع عام میں ادا کرنا ہے۔ نبوت کے عہدے اور ہوتے ہیں، امامت کے عہدے اور ہوتے ہیں۔ چلے میں یہی بات آئی ہے تو میں یہیں سے اسی بادشاہ کا ذکر اور تقابل ایک نبی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت یوسف پہ حملہ ہوا، 7ویں کوٹری تک گیا اللہ کا نبی، اور 7ویں کوٹری پہ جا کے اپنی عصمت کو بچایا۔ لیکن عصمت بچی، جس نے حملہ کیا تھا اس کا ہدف وہی رہا۔ 7ویں کوٹری تک گئے ہیں حضرت یوسف، اور 7ویں کوٹری پہ جا کے عصمت کو بچایا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آئیے میں آپ کو امامت کا عہدہ بتاؤں۔ امام قید خانے میں تھے یا ایک فاحشہ عورت کو زندان میں بھیجا گیا تاکہ امام پہ الزام لگا کہ امام کا قتل آسان ہو سکے؟ جب صبح کو دروازہ کھولا گیا تو حکومت کا دماغ گھوم گیا، آگے امام سجدے میں تھا، پیچھے وہ عورت سجدے میں تھی۔ جو 7ویں کوٹری میں جا کے اپنی عصمت بچائے اسے نبی کہتے ہیں، جو ایک رات میں فاحشہ کو عابدہ بنا دے اسے امام کہتے ہیں۔ جس نے ایک رات یاد بسم اللہ، اس نے ایک رات اللہم صلی علی محمد بسم اللہ۔ نام نامی موسیٰ لقب کاظم، موسیٰ نبیوں میں بھی ہے لیکن وہ ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ، غضب والا موسیٰ۔ یہ ہے موسیٰ کاظم،
غصے کو پی جانے والا منہ سے. کاظم کا مصدر کوزم. کوزم کو جا کے اگر لغت میں دیکھا جائے تو اس کا جو لغت میں ترجمہ لکھا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے. بابا جی جو پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے اس کے منہ پہ ایک چمڑے کا تسمہ باندھا جاتا ہے جو وہ پورے مشکیزے کے پانی کو رو کے رکھتا ہے. اس تسمے کو کوزم کہتے ہیں. اور جو اسے باندھے اسے کاظم کہتے ہیں. اب سطر کہوں اللہ جانے سر سے گزرے گی یا دلوں سے. جو اللہ کے جلال کو رو کے رکھے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. ولایت کی تبلیغ زندان میں بھی نہیں چھوڑی. کئی مناظرے ہیں جو امام کو زندان سے نکال کے دربار میں بلا کے کیے جاتے تھے. ہارون کو ملاؤن کو شوق تھا علمی مباحثے کروانے کا. یہ بحث کروا کے خود بیٹھ کے سنا کرتا تھا. امام کو ایک دن بلا کے کہنے لگا میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے, نماز کی تکبیر 7 کیوں ہے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح کیوں ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح کیوں ہے؟ امام کو موقع مل گیا ولایت پہنچانے کا. راول پنڈی ہی میں عقیدہ تو پڑھا رہ جائے, اب تو ہر جگہ پہ پابندیاں شروع ہو گئیں. لہٰذا اللہ اس دھرتی کو محفوظ رکھے عقیدے کے دشمنوں سے. اللہ اس خطے کو سلامت رکھے. کسی فقیر سید کی وجہ سے یہ دھرتی آباد ہے, میرا مالک ہمیشہ اسے آباد رکھے. بابا جی امام کو موقع مل گیا ولایت کا پیغام پہنچانے کا. امام نے کہا تو نے پوچھا ہے کہ نماز کی تکبیر 7 کیوں ہے؟ امام نے فرمایا جب ہمارا نانا معراج پہ گیا تھا تو 7 آسمانوں سے گزرا تھا. جس آسمان سے گزرتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا. جب عرش عظیم پہ نظر پڑی تو نبی نے کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ. جب اللہ کی نظر پھر جا کے سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین پہ نظر پڑی, پھر کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. اسی لیے نماز محمد کو معراج سے ملی تھی. پوری نماز کا سفر نبی نے معراج میں کیا تھا. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ تو نے تکبیر معراج سے لی, تو نے رکوع کی تسبیح معراج سے لی, تو نے سجدے کی تسبیح معراج سے لی. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا جب نبی پردے پہ گیا تھا تو لہجہ کس کا تھا, ہاتھ کس کا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی معراج میں علی آ گیا ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اگر محمد کی معراج میں علی ہے تو تیری نماز میں بھی علی ہونا چاہیے. سارے بولے مل کے حیدری. اگر نبی کی معراج میں لہجہ بھی علی کا, ہاتھ بھی علی کا, توحید کے دروازے پہ جب بھی آؤ آواز علی ہی آتی ہے. وہ جو مسجد کے دروازے پہ فقیر آیا تھا پہلے اس نے مسجد والوں سے مانگا تھا کوئی ہے, کوئی صدا پہ لبیک نہ ہوئی, پھر آواز دی, پھر جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں, تو علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتری.
نماز تمام ہونے کے بعد ایک صحابی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ تو کریم ہیں، آپ کے دروازے سے تو پہلی صدا میں مل جاتا ہے، آپ نے تیسری صدا پہ کیوں دیا؟ فرمایا یہاں ہوتا تو یہاں والی صدا سنتا، پہلے وہ یہاں والوں سے مانگ رہا تھا، پھر اس نے وہاں والوں سے مانگا، جب اس نے اللہ سے گلا کیا علی نے خیرات دے کے بتایا جب بھی تم جلی کو بلاؤ جلی نہیں آتا، آگے سے علی آتا۔ بلاتے تم اللہ کو ہو۔ بسم اللہ، بلاتے تم اللہ کو، صدا تم اللہ کے نام پہ دیتے ہو، وہ خیرات علی کے ہاتھ سے دیتے ہیں۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، مانگتے ہم اللہ سے ہیں، اللہ کے اختیارات کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ کہاں ہمارا عقیدہ توحید غلط ہے؟ ہمارا عقیدہ توحید پہ ہے، لیکن ہم توحید پہ ناقص عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمارا عقیدہ توحید بھی برحق، ہم نہ حلول کے قائل ہیں، نہ ہم اللہ کے کسی جگہ سے غائب ہونے کے قائل، ہم ہر جگہ پہ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ اگر وہ اللہ ہر جگہ پہ ہے تو وہ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ ہر کوئی اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں ہے، تو نے سینہ تان کے گواہی دی کیسے؟ تو نے دیکھا؟ کہتا نہیں کسی نے کہا تھا کہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گواہی ان کی گواہی پہ دہرائی ہے، اصل گواہی ان کی ہے، انہوں نے بتایا ہے، ہم نے ان کی گواہی پہ گواہی دی۔ ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان انہیں وہ واسطہ فیض سمجھتے ہیں جس سے خدا تقسیم کرتا ہے۔ وہ سیدھا ہم تک آ جاتا تو یہاں حالت کیا ہوتی؟ دور پہ ایک تجلی آئی تھی، موسیٰ بے ہوش، ساتھی مر گئے، پہاڑ سرما ہو گیا، تجلی ایک تھی اثر تین ہوئے۔ جیسا ظرف جیسی صلاحیت اس نے ویسا لیا۔ نور توحید کو کون برداشت کرے؟ جیسے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، جو باہر سے گریڈ سٹیشن سے وولٹیج آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ سیدھے گھروں میں آ جائیں تو ہر چیز جل جائے۔ درمیان میں ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے جو اسے ٹھنڈا کرتا ہے، آگے اتنا پہنچاتا ہے جتنے ظرف قابل ہوتے۔ بسم اللہ۔ امامت اسی کا نام ہے، نور توحید کو پورا لے کے آگے اتنا دے جتنے ظرف قابل ہوتے۔ لہذا ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلہ سمجھتے۔ پھر میں ایک جملہ کہنے لگا اور مجھے سادات سے دعا اور آپ سے تائید داد کی صورت میں چاہیے، جب وہ اللہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو پھر ہم ان کے بغیر اس تک کیسے؟ تمہیں نماز سکھائی کس نے؟ انہوں نے۔ تو جب اس نے ان کے بغیر ہمیں نماز نہیں دی تو پھر ہم اپنی نماز کو ان کے بغیر اسے کیسے دے سکتے؟ یہ مظہر پروردگار ہے، انہوں نے ظاہر کیا ہے اسے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے، لہذا ہم
اس مظہر کے قائل ہیں جس نے ہمیں اللہ دیا۔ ہر دور کے امام نے ہر دور میں توحید کو ظاہر کیا، یعنی کہ اس مولا کا جس کا آج دن ہے، اس کی پوری زندگی قید خانے میں، سجدہ ایک بھی قضا نہیں۔ یہ ہے زندان میں توحید منوانے کا طریقہ، کہ دربار میں بیٹھے ہوں کو زندان والا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، تخت والوں کو کڑی والا بتا رہا ہے اللہ۔ میرا سلام ہو اس امام مظلوم پہ جس کے لیے زیارت ناہیہ میں میرا ولی العصر فرماتا، سلام ہو میرا اس جد مظلوم پہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا جی، انشاءاللہ 26 رجب کو دامہ سیدہ ذیشان بھائی کے پاس 4 شعبان کو اسی بارگاہ میں جتنے بھی حکم ہیں ان کی تعمیل واجب سمجھ کے کی جائے گی۔ عشق کی نماز ہے، فضائل بالکل مختصر اس لیے کیا، اللہ سیدزادے کی محنت قبول کرے، عقیدت قبول کرے، فضائل مختصر اس لیے کیا۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں جنازے کے انتظار میں، اور پھر تم تو مجھے نظر آ رہے ہو نا بابا جی، کچھ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو انتظار میں ہے کب اٹھے بغداد کے قیدی کا جنازہ۔ جنازہ بھائی کا ہو، باپ کا ہو، دور والی بہنوں کو ضرور بلایا جاتا۔ آج اس قیدی کا جنازہ ہے جس کی کوئی ماں شام سے آ رہی، کوئی بقیہ سے آ رہی ہے۔ اب کوئی سید بیٹھا، مجھے اگلی سطر میں معاف کرے، اس جنازے پہ، اس ہتکڑیوں والے قیدی جنازے پہ ایک وہ معصومہ بھی رونے آئی ہے جو خود کڑیوں میں آئی ہے۔ وہ رو کے جنازے پہ کہہ رہی ہوگی، اے موسیٰ کاظم، مرد ہو کے کڑیوں میں دفن ہونا آسان ہے، 4 سال کی سیدزادی ہو رسیوں میں دفن ہونا مشکل۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ جب قید کرنے کے لیے لشکر آیا، غریب نانے کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ جتنے کاظمی سید بیٹھے ہو، نقوی سید بیٹھے ہو، پرسہ لینا بابا جی، قرآن والے ہاتھوں پہ امت نے ہتکڑیاں پہنائی۔ بابا جی قبر محمد پہ بیٹھا تھا، قرآن والے ہاتھوں پہ، میں پھر کہتا ہوں ہو سکتا کسی بندے کا دھیان جملے پہ نہ ہو، قرآن والے ہاتھوں پہ ہتکڑیاں آئیں، امت نے امام کے ہاتھوں سے قرآن اٹھا لیا، قرآن والے ہاتھوں میں ہتکڑیاں آئیں، چاروں طرف سے سپاہیوں نے گھیر لیا۔ اتنا کہنا تھا، امام نے کہا مجھے خبر تھی تم نے مجھے گرفتار کرنا ہے، اس لیے میں گھر سے نکل کے نانے کی قبر پہ آ گیا تھا۔ ایک سپاہی نے کہکا مار کے کہا، اگر تجھے خبر ہوتی تو پھر شہر سے چلا جاتا، اگر تجھے خبر تھی ہم تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں تو قبر رسول پہ کیوں آیا؟ جو جواب امام نے دیا پوری رات تیرے تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ امام نے سر جھکا کے کہا، میں گھر سے نکل کے یہاں اس لیے آ گیا تھا، ہم سے روز روز گھر جلوائے نہیں جاتے، ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے، ابھی تو ہم زہرا کا جلا دروازہ۔ میں گھر سے نہ آتا تم میرے گھر آ جاتے۔ میری بیٹیاں پردے دار ہیں، مجھے بیٹیوں کے پردے کا احساس ہے،
जितने सैयद बैठे नौकर बन के माफी मांग के अगला जुमला पढ़ने लगा। इमाम ने देख के कहा, अच्छा तुमने मुझे कैद भी करना है, कैद भी होना है, लेके भी तुमने मुझे जाना है, वतन भी मैंने वापस नहीं आना, इतनी मुझे इजाजत दो। वो सामने मेरा घर है, मैं एक बार अपने घर से होके आऊं, इतना कहना था। एक बेगैरत सामने आके कहता है, हम तुझे जाने तो थे, बता तेरी जमानत कौन देगा। इतना कहना था। कब्र मोहम्मद से सारे मुसलमान उठ के चले गए। सामने से एक यहूदी की दुकान थी, वो चीखता हुआ आया, आके कहने लगा, घर जाके क्या करेगा। इमाम ने कहा, मेरी बेटियां मेरे इंतजार में है। उसने कदमों पे हाथ रख के कहा, मैं तेरी जमानत देता हूं, इसे घर जाने दो, मुझे कड़ियां पहनाओ, जब तक ये नहीं आएगा मेरी कड़ियां ना खोलना, अगर ये ना आए मेरा सर पर सजदा कर देना। उन्होंने कहा, कलमा भी नहीं पढ़ता, जमानत भी दे रहा है। उसने कहा, 10 साल हो गए मुझे मदीने में दुकान करते, मुझे आज पता चला इस गरीब की बेटियां भी है, और मैंने आज तक इसके घर से किसी बीबी के आवाज नहीं सुनी। इतना कहना था। इमाम ने कहा, मेरी एक नहीं, मेरी 18 में। हाय हाय मजलूम, हाय मेरा कैदी इमाम। आवाज थोड़ी तेज कर। मुझे आज पता चला तुझ गरीब की बेटियां भी हैं। इमाम ने कहा, मेरी एक नहीं, मेरी 18 बेटी, 19 बेटे, वतन में एक भी की कब्र नहीं। जितने ईरान के जवार बैठे हो, ईरान थोड़े थोड़े फासले पे किसी न किसी इमाम साहब की कब्र है। वहां के आलम दीन से पूछो किसकी कब्र है, वो कहता ये भी मूसा काज़म की औलाद है, ये भी मूसा काज़म की औलाद है। रख मेरे सर पे कुरान, जंगलों में कब्रें हैं मूसा काज़म की बेटियों की। सिर्फ बेटे नहीं, इस इमाम की बेटियां रुल गई। अली की सिर्फ एक बेटी शाम में, इस इमाम की बेटी। हुर्मत सदात की सबसे बड़ी दलील है मूसा काज़म। सैयदों में मुसैब में उम्मती हो के तुम्हें अलम अब्बास का वास्ता देता हूं। सैयदादी का कुफ कभी भी गैर सैयद नहीं हो सकता। सारी की सारी बगैर आख्त के दुनिया में रुल गई। खूने अली था। हाथों में हथकड़ियां पहनाई, पहनाने के बाद इन्होंने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। इनके जहन में यह था, अगर सीधा बगदाद लेके जाए, रास्ते में कोई हमला करके इमाम को छुड़वाए ना। इन्होंने एक लश्कर बगदाद की तरफ, एक बसरा की तरफ रवाना किया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कुतुब की रवायत पढ़ूं, इन्होंने इमाम को बगदाद से पहले बसरा की तरफ भेजा। और अगर सैयद बैठे, मुझे माफ करना, जैसे मैंने आंखों में रवायत पढ़ी, इन्होंने इमाम मूसा काज़म को एक ऊंट की पुश के साथ रस्सियों से बांधा। मैंने तो डर के रवायत पढ़ी थी, मैं तो डर गया था। सैयद बैठे हुए, बाबा जी मुझे बादशाह की इज्जत की कसम है, इन्होंने उसके ऊपर चादरों का ढेर रखा। मदीने से लेके बसरे तक इमाम को ऊंट की पूंछ से बांधे रखा। 14 साल की कैद लिखी किताबों ने। 1 साल उनमें से बसरा रहे, 13 साल बगदाद रहे। पहला 1 साल बसरा के कैद खाने में रहे। पूरे 1 साल के बाद हाकिम बसरा ने गवर्नर बगदाद को खत लिखा। उसने कहा, मुझे जितने कैदी देने दे दे, मुझसे ये एक ले जा। उसने खत का जवाब देगा, इसकी कोई पीछे से मुलाकात आती है, किस चीज का तुझे डर है?
اس کا 1 سال ہو گیا، اس کا پیچھے سے کوئی نہیں آیا، اس کا پھر اسے کیوں بھیج رہا ہے؟ اس کا اللہ جانے جب شام کا وقت ہوتا ہے، شام کی طرف منہ کر کے یہ کسی بی بی کا نام لے کر روتا ہے، میرے بسرے میں زلزلہ آتا ہے، مجھے دربار سے ایک بی بی کا رونے کی آوازیں آتی، رو رو کے کہتا آئے میری قیدی اماں۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ بابا جی کا حکم تھا فضائل مختصر پڑھنا، مصیبت کھل کے پڑھنا، یہ شہادتیں پورا سال کم سننے کو ملتی۔ بابا جی 1 سال کے بعد بغداد کی طرف امام کو روانہ کیا گیا، پورا ایک لشکر امام کو لینے کے لیے بغداد آیا، بغداد کے قید خانے پہ امام کو رکھا، ملعون نے حکم دیا بغداد کے قرب میں شیعت کے مرکز ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی حملہ کرے زندان پہ، موسیٰ کاظم کے قید خانے کو جتنا چھپا سکو اتنا چھپاؤ۔ اب ممبر آل محمد سے بڑی قسم کوئی نہیں ہوتی، میں ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں، شیعہ قوم غزا کروں، لیکن پھر بھی سید بیٹھے ہیں نماز میں، میری آنکھوں کے سامنے ہے باب الحوائج کا علم، صرف تمہارے 2 آنسوؤں کے لیے بابا جی میں قسم دینے لگا ہوں، میرے سر پہ قرآن رکھو، مجھے حسین بادشاہ کی زری کی قسم ہے، مجھے مخدومہ کی چادر کی قسم ہے، کتابیں کہتی ہیں ان کمینوں نے ایک کنواں کھودا، اس کنویں کے چاروں طرف اس نے نیزے لگائے، اس کنویں کے درمیان میں رکھ دیا انہوں نے موسیٰ کاظم کو، اوپر سے اسے بند کر دیا، ایک کھڑکی کو کھلا رکھا، کمینے جب اس کھڑکی میں دیکھتے امام کبھی دائیں والی برچھیوں پہ کبھی بائیں والی برچھیوں، سب اتنی نیچے سیدھا کھڑا نہ ہوا جائے، درمیان میں ہے بطول کا زخمی بیٹا، 13 سال گزر گئے، خود قاتل کی روایت ہے ملعون سندھی بن شاہق کی، وہ کہتا میں جب بھی کھڑکی سے دیکھتا مجھے برچھیوں میں صرف ایک کپڑا نظر آتا، اس امام کی پوری شہادت کے گواہ امام کے قاتل ہیں، بیٹا تو کوئی تھا نہیں، پوری شہادت کے گواہ ہے، قاتل ہے امام۔ دروغہ کہتا جب 25 کی رات آئی نا، مجھے زندان سے تسبیح کی آواز سسکیوں میں بدلی، وہ کہتا مجھے مدت ہو گئی تھی زندان کے دروغہ بنے ہوئے، مجھے ہر رات اس کی تسبیح کی آواز آتی تھی، لیکن جب 25 والی رات آئی ہے نا، اس کی تسبیح کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ وہ کہتا میں کھڑکی کے قریب گیا، میں نے جا کے کہا کہتی میں نے تو ہمیشہ تیری تسبیح کی آواز سنی، آج سسکیاں کیوں لے رہا ہے؟ رو کے کہتا اگر میں تجھے جنت کی ضمانت ہوں تو زندان کا در کھولے گا، اتنا کہنا تھا۔ وہ دیکھ کے کہتا حاکم بڑا سخت ہے، مجھے قتل کر دے گا۔ وہ دیکھ کے کہتا امام نے کہا نہیں، میں کسی بھی انسان کا خون آنکھوں کے سامنے اپنی وجہ سے بہتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کے امام نے کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے وطن جانا ہے۔ کہتا میں نے دیکھ کے کہا مظلوم تو کیسے جائے گا، یہ بغداد ہے وہ مدینہ ہے، اتنا فاصلہ تو کیسے طے کرے گا؟ وہ کہتا میری آنکھوں کے سامنے امام کڑیوں سے وہیں کے وہیں غائب ہوئے۔ اب کتابیں کہتی ہیں سیدھے اجازت امامت کے ساتھ مدینے پہنچے۔ ادھر مدینے میں نماز شب کے لیے رضا کی ماں وضو کر رہی تھی، یا امام کے صحن میں امام کی کڑیوں کی جھنکار کی آواز آئی۔ امام رضا کی ماں نے برقع سر پہ لیا، رو کے کہتی کون آ گیا ہے میرے گھر پہ؟ تجھے نہیں پتا میرے گھر میں موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں۔ اتنا کہنا سامنے آ کے امام آئے، رو کے دے رضا کی ماں اور میں بغداد کا قیدی ہوں، میں بغداد کا قیدی آیا ہوں۔ اتنا کہنا جس نے رونا ہے، جس نے جنازے کا استقبال کرنا ہے۔ بی بی کا جملہ بابا جی رونے والا، بی بی دیکھ کے کہتی رہنے آئے ہیں
یا ملنے آئے؟ رہنے آئے ہیں یا ملنے آئے؟ امام نے کہا زہر مل گئی ہے، ایک بار بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی کی آواز ہے، پھر تجھے تیری غربت کا واسطہ میری بیٹیوں کو نہ جگانا، 14 سال ہو گئے میری بیٹیاں دروازے کو دیکھ رہی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، امام نے کہا نہیں جگاتا، ایک بار مجھے چہرے تو دکھا، کوئی سید بیٹا مجھے معاف کرنا۔ رضا کی ماں نے حجرے کا پردہ اٹھایا، ساری بیٹیاں مٹی پہ سوئی ہوئی تھی، اور جن کے باپ قید ہو وہ بیٹیاں بستر پہ نہیں ہوتی۔ ایک ایک کر کے بی بی نے پردہ اٹھایا، فرمایا یہ تیری خدیجہ ہے، یہ تیری فاطمہ ہے، یہ تیری سغرا ہے۔ امام ایک ایک بیٹی کا ماتھا چومتا رہا، سب سے چھوٹی بیٹی کے قریب آیا، امام کی ابا میں کسی بچی کا ہاتھ آیا، آواز آئی اور کسی کو مل نہ مل مجھے مل کے جا، میں نے قم کی پہاڑیوں میں رول کے مر جانا، اور میں تیری معصومہ بیٹی، اور میں تیری فاطمہ بیٹی۔ آواز آئی فاطمہ بابے کو بادشاہ کا جنازہ آ گیا، جنازہ سامنے آئے، میں آخری جملہ پڑھوں، مجھے اس غریب کے جنازے کی قسم ہے اس کے لاشوں کو بغداد کے پل پہ رکھا نہیں گیا، بغداد کے پل پہ جنازے کو پھینک دیا گیا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی اوہ کوئی کڑیاں اتارو، او میرا قیدی بیٹا، او میرا غریب۔ قیدی بابا وطن تے آدھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، قیدی بابا وطن تے آدھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، قیدی بابا وطن تے آدھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، آدھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، قیدی بابا وطن تے آدھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، قیدی بابا وطن تے ڈاڈا تنگ زندان سنی دائے، ڈاڈا تنگ زندان سنی دائے، نہ ہوا نہ بان دی جا، دیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، قیدی بابا وطن تے آدھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، قیدی بابا وطن تے آدھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، گزرے 28 گئیاں نی، بابا دھیاں وسر گئیاں نی، گزرے 28 گئیاں نی، بابا دھیاں وسر گئیاں نی، سارا ڈی دروازہ مل کے، سارا ڈی دروازہ مل کے، روندا راندائی پتر رضا، دھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، قیدی بابا وطن تے آدھیاں ڈاڈیاں رل گئیاں نی، قیدی بابا وطن تے آدھیاں ڈاڈیاں